ہجرت کے دوسرے سال میں جو عظیم واقعہ جہاد کا پیش آیا غزوہ بدر، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھیں۔ بدر کی جنگ اچانک ہوئی، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کا جوش، جذبہ، جہاد کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی۔ 313 مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے 1000 کافروں پر باری رہے۔ جب 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، دشمن بھاگ گیا اور جاتے وقت وہ کہہ گیا کہ آئندہ سال ہم اپنا بدلہ لینے کے لیے پھر آئیں گے، یعنی اگلے سال پھر لڑائی کا کہہ کر چلا گیا۔ جب اگلا سال آیا، آپ کی ہجرت کا تیسرا سال، تو دشمن پھر وہاں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے تیاری کر کے آنے لگا۔ جب پہلے انسان کو کوئی نقصان پہنچا ہو تو اب بدلہ لینے کے لیے وہ اور زیادہ تیاری کرتا ہے، اور اس کے اندر انتقام کی آگ ذرا پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس مرتبہ 3000 کافر پورا اسلحہ لے کر، پہلے سے زیادہ لے کر مدینے کی طرف چڑھائی کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام کو خواب آ گیا۔ آپ نے خواب میں اپنی تلوار کو لہرایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ اس کو لہرایا تو وہ جڑ گئی اور پہلے سے مضبوط ہو گئی۔ اور پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ بہت ساری گائیں ذبح ہو رہی، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ ایک محفوظ زرہ کی جیب کے اندر ہے۔ یہ آپ نے خواب دیکھا۔ اب اس میں 3 چیزیں تھیں: تلوار کا ٹوٹنا اور جڑنا، گایوں کا ذبح ہونا، اور آپ کا ہاتھ محفوظ زرہ میں ہونا۔ ان تینوں کی الگ الگ تعبیریں تھیں۔ تلوار کا ٹوٹنا یعنی پہلے مسلمانوں کے حالات کا خراب ہونا، پھر جڑنا یعنی مزید دوبارہ اکٹھے ہو کر فتح یاب ہونا، گاؤں کا ذبح ہونا یعنی بہت زیادہ صحابہ کی شہادت کی طرف اشارہ، اور محفوظ زرہ کے اندر ہاتھ کہ حضور علیہ السلام بچ جائیں گے اور اگر مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے تو بہتر رہے گا۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دشمن آ رہا ہے تو ہمیں مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہیے یا باہر نکلے؟ تو انصار صحابہ جنہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ بدر میں حضور ہماری رائے چاہتے تھے، تو انہوں نے اب بھی مزید جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضور علیہ السلام ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے اور دشمن کے ساتھ ٹکرائیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا ارادہ تھا، آپ نے اپنا مشورہ دیا، میرا خیال ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر دفاعی پوزیشن میں لڑیں۔ لیکن صحابہ کا جوش، جذبہ اور بدر کے اندر جیت کی وجہ سے حوصلے بلند تھے، انہوں نے کہا کہ ہم باہر نکل کر لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تیاری کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بات میری مانی جائے۔ جنگی حالات میں آپ صحابہ کا مشورہ بڑا معتبر سمجھتے تھے، تو آپ نے کہا تم بھی تیاری کرو، میں بھی تیاری کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر چلے گئے۔ آپس میں صحابہ کہنے لگے یار جب حضور علیہ السلام کہہ رہے تھے مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں، تم نے ایسے مشورہ دے دیا بھائی۔ اب انہوں نے کہا کہ چلے اگر آپ کہتے ہو تو اے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ حضور علیہ السلام سے جا کر کہو کہ جو آپ کا مشورہ ہے وہی ہمارا مشورہ ہے، مدینے میں رہ کر لڑتے ہیں۔ آپ کے پاس امیر حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر یہ کہا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے چچا جان، اب میں نے ہتھیار پہن لیے ہیں، زرہ پہن لی ہے، اور جب پیغمبر کسی نیت سے آلات حرب ہتھیار پہن لے پھر اپنی نیت پوری کرے بغیر اتارا نہیں کرتے، اب ہم باہر نکل کر ہی لڑیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے تیاری کی، 1000 صحابہ نکلے، ادھر سے 3000 افراد آئے، 1000 کا لشکر نکلا، لیکن عبداللہ بن ابی منافق
وہ راستے کے اندر کہنے لگا کہ ہم نے آگے جا کر نہیں لڑنا، ہم نے تو مدینے میں رہ کر لڑنا۔ وہ منافقین کا ٹولہ اور چند کمزور مسلمان یا نئے نئے مسلمان، ان کو بھی انہوں نے اپنے باتوں میں لے لیا، تو 300 بندے واپس آ گئے۔ تو اب کتنے رہ گئے؟ 700، اور سامنے مد مقابل کتنے ہیں؟ 3000 کا لشکر اور 700 صحابہ، یعنی وہ ان سے تقریباً 2 گنا زیادہ تھے۔ اب 700 صحابہ میدان احد میں پہنچے، ادھر سے دشمن بھی میدان احد میں آ گیا، وہ پہلے کے نکلے ہوئے تھے۔ احد جو ہے یہ مدینے کے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مسجد نبوی سے، تو آمنے سامنے آ گئے۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ دائیں طرف پہاڑ ہے احد، اور پیچھے بھی پہاڑ ہے، یعنی ایسے ایل شیپ کے اندر پہاڑ ہے، اور ادھر ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، چھوٹا پہاڑ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر کھڑے ہیں جو پیچھے سے کور ہو رہا ہے، اور سامنے دشمن ہے۔ آپ نے صحابہ کا کچھ 50 افراد کو اس ٹیلے پہ کھڑا کر دیا کہ پیچھے سے اگر دشمن گھوم کر آ رہا ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن تم اس ٹیلے سے ذرا دور سے دیکھ لو گے، اگر دشمن پیچھے سے گھوم کر آیا تو تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ ہم جیتے یا ہارے، ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے نیچے نہیں اترنا۔ 50 تیر انداز صحابہ وہاں کھڑے کیے، آپ یہاں میدان میں، سامنے دشمن ایل شیپ کے اندر، وہ احد پہاڑ ہے۔ دشمن سے صحابہ ٹکرانے کے لیے جب میدان میں گئے نا، تو کئی ایک واقعات اس موقع پر پیش آئے۔ وہاں جنگ ہونے سے پہلے ایک صحابی، ان کا جوش جذبہ ذرا چیک کیجئے گا، عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، پاؤں کے اندر ذرا ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی، تو ذرا لنگڑا کر چلتے تھے، لڑکھڑا کر چلتے تھے۔ 4 بیٹے ان کے جوان، اور وہ میدان میں آئے، اور باپ بوڑھے، اور وہ کہتے ہیں میں نے جہاد کرنا ہے۔ 4 بیٹے کہتے ہیں ابو جان ہم آپ کی جگہ پر جہاد کر رہے ہیں، ہم لڑائی کر رہے ہیں، دشمن سے ٹکرائیں گے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بوڑھے ہیں، اور آپ کے ساتھ کیفیت یہ ہے کہ آپ سے دوڑا نہیں جائے گا، تیز بھاگا نہیں جائے گا، آپ گھر میں آرام کریں۔ لیکن انہوں نے بدر کی لڑائی کے شہداء کا سن رکھا تھا، جہاد کرنے والوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ آسمان والا رب اوپر سے ان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا اے مارو ما شئتم انی قد غفرت لکم، جو چاہے سو عمل کرو، آج کے بعد تم پر جنت واجب ہے، تمہیں اللہ نے معاف کیا ہے۔ وہ ٹائٹل ان کے ذہنوں میں تھا، تو وہ اپنے بیٹوں سے بحثنے لگے، حتیٰ کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام، یہ میرے بیٹے مجھے روکتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ مجھے نہ روکے، اور آپ مجھے بتائیں اگر آج عمر دشمن سے ٹکراتے ہوئے جہاد کے اندر شہید ہو گیا تو کیا میں اپنی لڑکھڑاتی ٹانگوں سے جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر، اگر تجھے شہادت مل گئی تو تو جنت میں جائے گا۔ کہنے لگے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آقا آج آپ کا صحابی عمر جنت میں پہنچ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ جہاد میں اترے، دشمن سے ٹکرائے، شہید ہوئے۔ میرے آقا کہتے ہیں عمر اللہ کی جنت کا مہمان بن چکا ہے۔ دوسری طرف عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر کے والد، 7 بیٹیاں، صرف ایک بیٹا، ابھی ایک بھی بیٹی کا نکاح نہیں کر پائے، فریضہ ادا نہ کر پائے، 7 بیٹیوں کا بوجھ، صرف ایک بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میری بات سن، والذی نفسی بیدی انی لاجد ریح الجنت دون احد، بیٹا میرے اوپر قرضہ ہے، پیچھے میرا ادا کرنے والا کوئی نہیں، صرف تو ایک ہے اور تیری 7 بہنیں ہیں۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کے لیے بلایا، بیٹا تیری محبت اپنی جگہ پہ، 7 بچیوں کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھنا نبی کے پیغام کے سامنے میں پیچھے رہنے والا نہیں ہوں،
بیٹا اگر میں شہید ہو جاؤں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ احد کے اس دامن کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آج تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اگر میں شہید ہو جاؤں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا اور اب میرے قرضے کو ادا کر دینا، کیونکہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں۔ پھر ایسا ہوا عبداللہ اپنی 7 بیٹیاں، ایک بیٹا چھوڑ کے جہاد کے میدان میں اترے اور اسی جگہ پہ شہید ہوئے جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کے بھی عجیب واقعات۔ آج ہم ایک دوسرے سے دعا کرتے ہیں، قاری صاحب سے بھی اکثر دعائیں ہوتی ہیں، قاری صاحب جی دعا کرنا اللہ اپنا گھر دے دے، جائز ہے۔ قاری صاحب جی دعا کرنا اللہ اپنی سواریاں دے دے، جائز ہے۔ قاری صاحب جی دعا کرنا اللہ اولاد دے دے، جائز ہے۔ لیکن ایسی دعا آج تک کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ تو بڑا نیک آدمی ہے، میں ذرا عام سا آدمی ہوں، چل ایسا نہ ہو کہ ہم ذرا احد پہاڑ کے جانب میں اکیلے جا کر بیٹھے اور ایک دعا تو کرنا میں آمین کہوں گا اور ایک دعا میں کروں گا تو آمین کہنا۔ لشکر سے جدا ہوئے یہ 2 صحابی احد پہاڑ کے ایک کونے میں جا کے بیٹھے، کہا سعد تم یہ دعا کرو، میں عبداللہ تیری دعا پہ آمین کہوں گا، میدان جہاد کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور پھر میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ سعد رضی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ جب ہمارا دشمن سے ٹاکرا ہو، میرا مقابلہ تیرے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ ہو، بڑا وہ بہادر ہو، میرا اس سے ٹاکرا ہو، اس کی تلوار چلے میری تلوار چلے، پھر ایک وقت آئے میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دوں، اللہ تیرے دشمن کو جہنم واصل کر دوں۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں، عبداللہ آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر کہا سعد اب تم ہاتھ اٹھاؤ۔ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے، مولا جب میں میدان میں اتروں تیرا سب سے بڑا دشمن سامنے آئے، سب سے بڑا بہادر سامنے آئے، میں اس سے لڑوں لیکن اس کی تلوار میرے جسم پہ چلے، میرے ایک ایک عضو کو الگ کرے، میرے پیٹ کو پھاڑے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جب میدان محشر میں اٹھوں گا اللہ جب میرے ٹکڑے تیرے سامنے آئے تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیری یہ کیفیت کیوں بنی ہے، میں کہوں اللہ تیرے دین اور توحید کی خاطر مجھے اس طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ سعد اپنے بیٹے کو جنگ احد کے بعد یہ واقعہ سنا رہے تھے اور رو رہے تھے، کہا بیٹا ایک دعا میری تھی ایک دعا عبداللہ کی تھی، اللہ کی قسم عبداللہ کی دعا مجھ سے اعلیٰ تھی، اور پھر میں نے دیکھا عبداللہ اسی طرح شہید ہوئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دیے گئے، اور میں نے دیکھا ایک رسی میں پرو کر وہ لٹکائے گئے تھے میدان احد سے، جس طرح وہ اس طرح شہید ہوئے، اور قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح آئیں گے۔ صحابہ کا جو جذبہ حضور کی اس حدیث کی وجہ سے تھا، میرے آقا نے کہا تھا نا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل پھر شہید کر دیا جائے، ثم احیا پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل پھر شہید کیا جائے۔ شہادت صحابہ کی تمنا ہوا کرتی تھی، مقصود و مطلوب مومن شہادت ہی شہادت تھا۔ اس طرح کی دعا دنیا میں آج کوئی نہیں کرتا۔ میرے آقا میں میدان میں اترے، پھر میرے آقا نے اپنی تلوار پکڑی، فرمایا کون ہے میں یاخذہ منی بحقہ، یہ میری تلوار کون ہے جو اس کو لے اور اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ سہم گئے، حضور کی تلوار کا حق کیا ہوگا، کون ادا کر سکے گا؟ پھر آپ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے سامنے آنے والا کوئی کافر بچے نہ، ہر ایک کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے جائے اور کوئی ناحق قتل نہ ہو۔ ایک صحابی آگے بڑھے، ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، آقا مجھے دے دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہاتھ میرا ہوگا،
तलवार आपकी होगी, सामने दुश्मन होगा, कोई दुश्मन मेरे वार से बचने ना पाएगा। आपने अपनी तलवार अबू दुजाना रज़ी को दी, उन्होंने पकड़ी। मैंने तारीख में पढ़ा है उनके पास एक सुर्ख रंग की पट्टी होती थी, जब वो अपनी जेब से निकाल के अपने माथे पे बांध लेते थे, दुश्मन को पता चल जाता था अब दुजाना या शहीद हो के रहेंगे या दुश्मन को मार के रहेंगे। उन्होंने पट्टी निकाली, अपने चेहरे पे बांधी, माथे पे बांधी। साद रज़ी अल्लाह कहते हैं मैं समझ गया आज अबू दुजाना की तलवार से कोई बचने नहीं पाएगा, और मैं समझ गया आज या ये शहीद होंगे या काफिर जहन्नम वासिल होंगे। फिर मैं उनके साथ रहा, मैंने भी बड़ी लड़ाई की, लेकिन अल्लाह की कसम अबू दुजाना जिस तरह लड़े उस तरह लड़ नहीं सका। अबू दुजाना दुश्मन की सबों को चीरते हुए आखिर तक पहुंच गए, वहां तक पहुंचे जहां औरतें बैठी अपने अपने साथियों के हौसलों को बढ़ा रही थी। जब अबू दुजाना वहां तक पहुंचे, सामने एक औरत नजर आई, तलवार उस तक उठाई, उसने अपने साथियों को पुकारा, अपनी मदद के लिए बुलाया, कोई आगे ना बढ़ा। अबू दुजाना ने अपनी तलवार को रोक लिया। पूछने वालों ने पूछा अबू दुजाना तूने सबको मारा लेकिन उस औरत को क्यों ना मारा? कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जंग के अंदर भी औरतों पर अपने हाथ उठाने से मना किया है। मैं पैगंबर की तलवार से नाहक कत्ल नहीं कर सकता था। इस्लाम एक ऐसा दीन है, इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम ऐसा अल्लाह का पैगाम है कि दुश्मन की औरतें भी इसकी तलवार से महफूज है। लेकिन ये यहूदियत, ये ईसाईयत, ये इंसानियत के ठेकेदार और ये कुत्तों से प्यार करने वाले, आज उनके हाथों से मुसलमान बच्चे महफूज नहीं, औरतें महफूज नहीं, बूढ़े महफूज नहीं, हत्या के हस्पताल महफूज नहीं। लेकिन इस्लाम दुनिया का ऐसा मजहब है। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला दुश्मन को चीर के रख रहे थे, लेकिन औरतों पे तलवार नहीं चुराई कि पैगंबर की तलवार से नाहक कत्ल ना हो। दुश्मन दुम दबा के भागे, मुसलमान उनके पीछे भागे, उनके 22 अफराद कत्ल हुए। दुश्मन भाग गया, मुसलमानों को फतह हुई। वो 50 तीर अंदाज वो कहने लगे अब तो हमें फतह हो गई। दुश्मन दूर तक भाग गया, मुसलमान लड़ाई करते करते उनका पीछा करने लगे। अब तीर अंदाजों ने कहा हम जीत गए, नीचे उतरते हैं, उनको पकड़ते हैं, अब हमारा जिहाद खत्म हुआ। उनके अमीर ने उनसे कहा, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ने, अरे मुसलमानों क्या तुम्हें याद नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हम जीते या हारे हमारी लाशों को परिंदे भी नोच रहे और तुमने नीचे नहीं आना, हम फतह हो या शिकस्त तुमने नीचे नहीं आना। उनके अमीर ने उनको बात याद दिलाई। उन्होंने आगे से कहा अमीर साहब बात करने का मकसद कुछ और था, बात का मतलब ये था कि हम जब तक जीते नहीं तुमने नीचे आना नहीं। अब जीत गए, वो तो बदल के भागे हुए अब आए हैं, अब भागेंगे तो कब आएंगे? नहीं आएंगे। अक्सर सहाबा से ये गलती हुई और वो दर्रे से नीचे उतरा है। अब हुजूर की बात छोड़ दी गई, हुजूर की नाफरमानी हो गई। पता है कितना नुकसान हुआ? जाहिरी तौर पर उनकी बात बनती थी ठीक है फतह हो गई और अब हम कैदी पकड़ेंगे, माल छीनेंगे, इनको और कमजोर करेंगे या हम भी नीचे बढ़ के इन दुश्मनों को और मारेंगे, भगाएंगे। जाहिरी तौर पर फायदा था, लेकिन हकीकत में हुजूर की बात ही क्या हो गई? नाफरमानी। अब ये नीचे उतरे। खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अब तो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान, सैफुम मिन सयूफिल्लाह। उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, दूर से देखा कि हमें पीछे से भाग के जाना था तो इन्होंने देख लेना था और इन्होंने हम पे तीर बरसाने थे और हमने मारे जाना था। अब ये नीचे आ गए, पीछे से रास्ता साफ, चंद बंदों को आगे खड़ा किया, पीछे से घोड़े दौड़ाते हुए पीछे से भी और आगे से दोनों तरफ से मुसलमानों पे हमला किया। अब एक छोटी सी गलती और उसके अंदर जाहिरी तौर पर फायदा था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की एक बात ना मानने से कितना बड़ा नुकसान हुआ। जीती हुई जंग, मुसलमान काबे, दुश्मन भाग गया था। 70 सहाबा अब इस जंग के अंदर शहीद हो गए। 70 सहाबा को जख्म लगे। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका चेहरा मेरे हुजूर से बड़ी मुशाबत रखता था, वो भी शहीद हो गए।
دنیا نے وہاں اعلان کر دیے، افواہیں اڑا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، ہمارے نبی دنیا میں نہیں رہے، ہم کیا کریں گے؟ صحابہ بھی دائیں بائیں بکھر گئے، اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 افراد رہ گئے، 7 انصاری اور 2 قریشی، 9 افراد رہ گئے، اور دشمن کا ایک پورا جتھا میرے پیغمبر علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میرے آقا نے کہا من یطردہم اللہ فرح الجنہ، من یطردہم اللہ فہو رفیقی فی الجنہ۔ اے میرے 9 صحابہ، تم میں سے کون ہے جو میرا دفاع کرے، ان دشمنوں کو پیچھے ہٹائے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، روز قیامت وہ میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ اب 9 افراد سامنے بڑا گروپ، 9 افراد میں سے ایک صحابی آگے بڑھتا، دائیں بائیں دوڑتا، ان دشمنوں سے ٹکراتا، ان کو روکتا، حتیٰ کہ شہید ہو جاتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، دوسرا صحابی آگے بڑھا، شہید ہوا، تیسرا آگے بڑھا، شہید ہوا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمان سے تیر چلا رہے ہیں، آپ کی کمان ٹوٹ گئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے اور ان کو دھار رہے تھے، ان کو زور زور سے دبک رہے تھے۔ میرے آقا نے کہا لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَشَدُّ مِنْ فِئَةٍ۔ ایک پوری جماعت جس طرح کسی دشمن پہ دھارتی ہے، ابو طلحہ کی آواز پوری جماعت سے بڑھ کر ان کے اوپر روب ڈال رہی ہے۔ پھر آپ کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، میرے آقا نے اپنے ترکش سے تیر نکالے، سعد کے ترکش میں ڈالے، اور آپ نے ایسا جملہ بولا زندگی میں میرے آقا نے کسی کے لیے نہیں بولا۔ ساری دنیا کہتی ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری اولادیں حضور پہ قربان، لیکن سعد جب میرے آقا کا دفاع کرتے ہوئے تیر چلا رہے تھے، دنیا میں صرف ایک انسان کے لیے میرے آقا کی زبان سے نکلا ارم فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میری حفاظت کے لیے تیر چلا، میں محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی عظیم ہستی تھی سعد، جن کو میرے آقا کہہ رہے تھے میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب تیر مارتے، میرے آقا ذرا اوپر اٹھ کے دیکھتے کہ ایک نشانہ کس کو لگا۔ ابو طلحہ کہتے حضور آپ ذرا نیچے رہے، نہری دون نہری کا فداؤ، آقا اگر آپ اوپر اٹھیں گے دشمن کا تیر آپ کو لگ سکے گا، آپ ذرا میرے پیچھے رہے تاکہ دشمن کا مقابلہ میں کرتا رہوں۔ پھر میرے آقا نے کہا مجھے کون ہے جو اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھائے گا، قربان جاؤں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی عشرہ مبشرہ، دشمن کے ساتھ پہلے لڑتے رہے، اتنی تلواریں لگی کہ یہ دشمن کے تلواروں کی وجہ سے ساری رگیں کاٹی گئی، بازو ہلتا نہیں تھا، اتنی تکلیف ہو گئی کہ اس کے بعد ساری زندگی بازو ہلا نہیں تھا۔ ایسی کیفیت میں کہا آقا آپ کا یہ غلام ہے نا، آپ میرے کندھوں پہ چڑھے، میں آپ کو لے کر اوپر چڑھتا ہوں۔ میرے آقا ان کے کندھوں پہ چڑھے، انہوں نے آپ کو ٹیلے پہ چڑھایا، آپ نے نبوت کی زبان سے وحی کے ذریعے فرمایا اوجب طلحہ اوجب طلحہ اوجب طلحہ، طلحہ تو نے آج پیغمبر کی حفاظت کا حق ادا کیا، جا تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ میرے آقا کا دفاع کرتے ہوئے ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، ان کا سگا بھائی عتبہ بن ابی وقاص وہ دشمنوں کی طرف سے آیا، سعد مسلمانوں کی طرف سے آئے۔ اس ظالم نے دیکھا حضور ذرا محفوظ جگہ پہ پہنچ گئے، اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، زور سے دے مارا، میرے آقا کے چہرے پہ لگا، جن کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، جن کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، جب ان کے چہرے پہ پتھر لگا ہوگا میرے آقا کو کیسی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پتھر ایسے لگا کہ آپ کے سامنے جو 2 دانت ہیں ان سے تیسرا دانت دائیں جانب والا جو نوک والا ہے وہ دانت ٹوٹ کے گر پڑا۔ اس ظالم کو ابھی بھی ترس نہ آیا، اس نے دوسرا پتھر اٹھایا، زور سے دے مارا، میرے آقا کے سر میں لگا، وہ لوہے کی ٹوپی کا ایک کڑا میرے آقا کے سر کے اندر کھپ گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ان کے لیے بددعا کرنے لگے، آسمان سے قرآن اترا۔ پھر میرے آقا نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو معاف کر دے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔
फिर वो दुश्मन अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु अब तो जंगों में है, पहले वो काफिरों के सरदार थे, अपना पूरा लश्कर लेकर आए। मेरे आका जरा उस पहाड़ी की ओट में ऊपर चढ़ के जरा छुप गए। उसने कहा अफिल कौम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ मोहम्मद जिंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने सहाबा से कहा जरा चुप रहो। उसने कहा अफिल कौम अबू बकर, कौम में अबू बकर है। साहबा को कहा चुप रहो। कहने लगा फिर कौम उमर, क्या उमर है? काफिर भी पहचानते थे कि तरतीब यही है, सारी कायनात से अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद रूए जमीन पे अफजल अबू बकर रज़ी अल्लाह। काफिर भी पहचानते थे, उनके बाद उमर। जब तीनों मरतबा हुजूर ने कहा खामोश रहो, उसने जुबान से निकाला हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया, उनके साथियों को कत्ल कर दिया, अब इस्लाम मिट जाएगा। जब उसने यह बात कही उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह से जरा बर्दाश्त न हुआ। कहने लगे कज़ब्ता दुवल्लाह, अल्लाह के दुश्मन झूठ बोलता है, नबी भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, तुझे तबाह बर्बाद करने के लिए हम अभी जिंदा है। उसने कहा ओलो हुबल, हुबल की जय, हमने बदला ले लिया। आपने फरमाया उमर अब इसका जवाब दे। उसने कहा हुबल जीत गया। फरमाया अल्लाह आला वाजल, अल्लाह सबसे बुलंद और बड़ा है, अल्लाह का दीन जीतेगा। उसने कहा लना उज्जा वाला उज्जा लकुम, हमारा मददगार उज्जा है, तुम्हारा उज्जा है कोई नहीं। आपने फरमाया अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मददगार अल्लाह है, तुम्हारा कोई मददगार है कोई नहीं। उसने कहा हम जीत गए। फरमाया कैसे जीते? तुम्हारे जो मरे वो जहन्नम में, हमारे जो फोत हुए वो सारे शहीदों के जन्नत में, बराबर कैसे हुआ? अब अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त काफिर थे, फिर वो वहां से भाग के मुसलमान दोबारा निकले, उनका ताक़ुब किया, लेकिन वो भाग के ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों का नुकसान ज्यादा हुआ, लेकिन हार जीत का ताल्लुक ये है जो मैदान में मौजूद रहे वो जीतता है, और वो जो मैदान से भाग जाए वो हारता है। अब दुश्मन डर के मारे भाग गए, ये तो जिंदा है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को इकट्ठा किया, फिर उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। जब दुश्मन निकल गया, आप 3 दिन तक उस मैदान में रहे, लेकिन इतना बड़ा गम, 70 सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा जख्मी हुए, मेरे आका के दंदान शहीद हुए, मेरे आका के सर में चोटें आई। इसकी एक बड़ी वजह क्या थी? एक बड़ी वजह क्या थी? सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की एक बात की मुखालफत। अगर वो वहां से ना ऊंचे नीचे उतरते तो ये मामला हालात ऐसे ना बनते। आज बीसियों दीसे सुन के कोई नहीं दीस है, कोई नहीं सुन्नत है, वो एक कदे गुनाह दी खैर है। उन्होंने खैर के इरादे से हुजूर की एक बात को छोड़ा, और जाहिरी तौर पर उसमें फायदा था, लेकिन हुजूर की बात के खिलाफ जाहिर में फायदा भी हो, हकीकत में नुकसान होता है। अगर हुजूर की बात ना मान लेते तो शायद ये नुकसान ना होता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा अपने मुजाहिदीन को तलाश करो। जब मुजाहिदों को तलाश करने लगे उस वक्त भी अजीब वाकयात पेश आए। आपने कहा अंसार के एक साहबी थे साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जरा उनको तलाश करके आओ। जैद रजी अल्लाह गए, मुसलमान शहीदों में उनको तलाश करने लगे तो क्या देखा? उन्होंने देखा कि साद बिन रबी शहीदों के दरमियान में है और उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। आपने कहा था अगर साद मिल जाए तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको सलाम कहना। मैंने कहा साद। जब मैंने जोर से आवाज दी उन्होंने हल्की सी आंखें खुली। मैंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम कह रहे हैं। क्या अजीम हस्तियां, क्या वो मुजाहिद जिनको मेरे आका कहें जरा तलाश करना और उनको मेरा सलाम कहना। साहब को जब सलाम कहा उन्होंने कहा जैद तेरे ऊपर भी अल्लाह की सलामती, मेरे नबी अलैहिस्सलाम पे भी अल्लाह की सलामती, हुजूर जिंदा है। फरमाया हुजूर तो जिंदा है। फरमाया उनको मेरा सलाम कहना और मेरी कौम को एक पैगाम देना, ऐ अंसार अगर तुम्हारी जिंदगी में नबी पाक तक एक दुश्मन भी पहुंच गया फिर अल्लाह के हां तुम्हारा कोई उज़र कबूल नहीं होगा। वो बैते अकबा, वो रात घाटी के पीछे जो हमने पैगंबर की हिफाजत का वादा किया था उसको याद रखना और मेरे नबी की हिफाजत करना, ये पैगाम मेरी कौम को पहुंचा देना। अभी ये कलेमात कह रहे थे, साद रज़ी की रूह परवाज हुई। जैद रज़ी पीछे आए, आकर हुजूर को बताया आका
साद आपको सलाम कह रहे थे, अपनी कौम को आपकी हिफाजत का पैगाम दे रहे थे, रूह परवाज कर गई। मेरे आका फौरन किबला रुख हुए, हाथ उठे, अल्लाहुम्मा अलकी सादन व अंता अन्हु राद, मौला मेरा साथ तेरे पास आ रहा है, जब तू उससे मुलाकात करे मौला तू राजी हो के उससे मुलाकात करना, मैं दुनिया में उस पे राजी, तू आसमानों पे उस पे राजी होना। एक सहाबी की मैयत को लाया गया, कोई पहचान नहीं पा रहा, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। साहबा कहते हैं हमने उसके जिस्म पे देखा, एक नहीं दो नहीं, काबे के रब की कसम तीर भी लगे तलवारें भी लगी, उनका ऐसे जख्म आए, हमने गिनना शुरू किया, 80 से ज्यादा जख्म उनके सीने पे जिस्म पे लगे हुए थे, चेहरे पे इतनी तलवारों के जख्म लगे हम पहचान नहीं पाए थे, 80 से ज्यादा जख्म उनको लगे थे, कोई सहाबी पहचान नहीं पाया। फिर औरतों को बुलाया गया, एक औरत आई, उसने अपने इस भाई को उसकी उंगली के ऊपर लगी हुई बचपन की चोट की वजह से पहचान के कहती है, उफ़्फ़ो ये तो मेरा भाई अनस बिन नजर है रजी अल्लाह अन्हु। सार आगे बढ़े, आका मैं अनस के पास था जब जिहाद शुरू होने लगा था, वो आसमान की तरफ हाथ उठा के कह रहा था, अल्लाह बदर के मैदान में मैं जा नहीं सका, आज मुझे हिम्मत देना, फिर मेरा अल्लाह भी देखेगा मैं दुश्मन से कैसे लड़ता हूं। ऐसा जोश था, ऐसा जज्बा था, साहबा से कह रहे थे आज ऐसे लड़ूंगा कि आसमान का रब आसमान पे देख के खुश हो जाएगा। साहबी कहते अल्लाह की कसम मैंने देखा 80 से ज्यादा जख्म थे, आसमान से कुरान उतरा, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि, कुछ मोमिन वो है जिन्होंने अपने अल्लाह से किया हुआ वादा सच्चा कर दिखाया। फमिनहुम मन कदा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर, कोई अपने वादे पूरे करके जन्नत में पहुंच गए, कोई अभी उसके इंतजार में है। वमा बदलू तब्दीला, उन्होंने अपने पैगंबर और अल्लाह से किया हुआ वादा कभी जुटलाया नहीं, तब्दील नहीं किया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अमीर हमजा को जरा तलाश करो। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला को जब तलाश किया गया, ऐसे पाया कान कटे हुए, नाक कटा हुआ, हाथ कटे हुए। मेरे आका ने अपने चचा की इस कैफियत को देखा, सारों कितार रोने लगे। मेरे आका बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। सही बुखारी की हदीस है, आका की हिचकियां बंद गई और आपने फरमाया लोगों सैयदुल नास सैयदुल कौम हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, क़यामत तक के शहीदों का सरदार मेरा चचा अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु है। फूफो का पैगाम आया, हुजूर की फूफो का पैगाम आया, भतीजे मैं अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। कहा फूफो अपने भाई को इस कैफियत में तू देख नहीं पाएगी। कहा भतीजे ये कुफार की सफिया नहीं है, ये जाहिलियत की सफिया नहीं है, ये इस्लाम की सफिया है जो शहीदों पे रोया नहीं करती। मैं अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। मेरे आका ने कहा देख लो फूफो। जब फूफो आई, अमीर हमजा रजी की बहन आई, उनको देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, वापस चले गए। मेरे आका ने कहा अगर मुर्दों की बेहुरमती करना जायज होता, अगर मुर्दों को दफन ना करना जायज होता, मैं अमीर हमजा के टुकड़े पहाड़ों के ऊपर गिरा देता, परिंदे उनको खा लेते, परिंदे उनको नोच लेते, रोने क़यामत होता। मेरा रब परिंदों के पेटों से मेरे चचा के टुकड़े निकालता, फिर अपने सामने खड़ा करता, पूछता अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु आपके साथ ये क्यों हुआ। वो बोल के कहते खुदाया तेरी तौहीद की खातर, नबी की रिसालत की खातर ऐसा हुआ, लेकिन इनको दफन करना ही चाहिए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा को दफन करने लगे। 70 सहाबा शहीद है, 70 कब्रें कैसे खोदे, और खोदने वाले भी तो जख्मी थे, उनके दिल भी जख्मी, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चचा, किसी का ताया, वो तो सामने शहीद पड़े। मेरे आका ने कहा कब्रें खोदो। सहाबा इतनी कब्रें कैसे खोदे। फरमाया एक एक कब्र को जरा खुला खुला करके खोद देना, 2-2 3-3 उसमें दफन कर देना। उस दफन के वक्त भी कई ऐसे वाकयात आए। एक मैयत को लाया गया, मेरे आका देखा तो बेजारों के तार रो पड़े। कहा ये कौन। ये मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु,
جن کا چہرہ میرے نبی کے چہرے جیسا. میرے آقا نے مکے سے پہلے ان کو مدینے کے اندر اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا تھا. میرے آقا اس کو دیکھا تو رو پڑے. حضرت مصعب بن عمیر کو یاد کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے مکے کے اندر میں نے اسے دیکھا تھا جو ایک مرتبہ لباس پہن لیتا تھا دوبارہ کبھی نہیں پہنتا تھا. خوشبو ایسی لگاتا تھا کہ گلی میں نظر نہ آتا, پیچھے سے خوشبو سے راستہ پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب کدھر گیا. لیکن جب وہ مکے سے نکلا تھا لوگوں نے ان کا لباس بھی اتار لیا تھا اور آج یہ شہید ہوا, کفن دینے کے لیے لایا گیا. صرف ایک چادر تھی, پاؤں پہ دیتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا, چہرے پہ دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. میرے آقا اس کیفیت کو دیکھ کر رو پڑے اور آپ نے کہا ان کے پاؤں پہ گھاس رکھ دو, میرا اور اب ان کو جنت کے لباس پہنا دے گا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو اس طرح دفن کیا. ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دعوت ہوئی, کھانا سامنے لایا گیا, ان کو وہی منظر یاد آیا. مصعب بن عمیر کتنا عظیم تھا لیکن دنیا میں کچھ نہ دیکھ پایا. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کتنے اعلیٰ تھے لیکن شہید ہوئے. ان کو یاد کر کے عبد الرحمن کہتے تھے عبد الرحمن تو نے تو دنیا میں مال بھی کما لیا, پیسہ بھی کما لیا, دنیا بھی تو نے بنا لی, اچھے تو وہی رہ گئے جنہوں نے اپنے رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے. آپ اس کو یاد کر کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ کھانا وہیں چھوڑ دیا, کھانے کو جی نہ چاہا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے, راستے میں بھی آ رہے تھے احد سے, تو ایک عورت اس کو بتایا گیا تیرا باپ شہید ہوا. اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پوچھتی ہے میرے نبی کا کیا حال ہے؟ مدینے میں خبر پہنچی آقا شہید ہو گئے. اس کو کہا گیا حضور تو زندہ ہے لیکن تیرا خاوند شہید ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر پوچھا آقا کا کیا حال ہے؟ اگلے قافلے والوں نے بتایا تیرا باپ شہید ہوا. پھر پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہوا. اگلے قافلے والوں سے پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا خاوند بھی شہید ہوا. 4 شہادت ہونے کے باوجود اس کا ایک ہی سوال ہے میرے نبی کا کیا حال ہے, میرے نبی کی کیا کیفیت ہے؟ وہ سب بتا بھی رہے ہیں آقا زندہ ہے تیرا خاوند گیا, آقا زندہ ہے تیرا بھائی گیا, آقا زندہ ہے تیرا باپ گیا, آقا زندہ ہے تیرا بیٹا گیا. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ایک ہی سوال کرتی ہے آقا کیسے ہیں؟ اتنے میں میرے آقا کے چہرے کا دیدار ہوا. کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل. آقا آپ زندہ ہیں, اسلام زندہ ہے, آپ زندہ ہے, ایمان زندہ ہے, آپ زندہ ہے تو سارا جہان زندہ ہے. آپ کی زندگی کے بعد سارے دکھ ہلکے ہو چکے ہیں. صحابہ صحابیات آپ کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے. بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن اس کے اندر بڑی قربانیاں دی گئی. 4 پارہ سورۃ آل عمران سیکنڈ لاسٹ رکوع میں نصف کے قریب میرے رب تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو احد کے میدان میں شہید ہو گئے ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا, بل احیاء عند ربهم یرزقون. وہ زندہ ہیں, جنتوں میں اللہ کے ہاں رزق مل رہا ہے. صحیح بخاری میں ہے شہیدوں کی روحوں کو, سارے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر 70 صحابہ اکٹھے کیے, ان کو سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو ڈالا. وہ سارا دن جنت کے کھانے کھاتے ہیں اور رات کو اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں جا کے آرام کرتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا. لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے پریشان نظر آئے. آپ نے کہا جابر کیوں پریشان ہے؟ کہا آقا 7 بہنیں, ابو کا قرضہ, اکیلا بیٹا, کیا کروں؟ بہنوں کے فرض ادا کروں یا قرضہ اتاروں؟ پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جابر بات سن رضی اللہ, تجھے ایک بات بتاتا ہوں. 70 صحابہ جب شہید ہوئے نا, اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے نا 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ بلا لیا, کیونکہ یہ شہادتیں بڑی اعلیٰ تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سے الگ الگ کلام کیا ہے. 70,000 نور کے پردے اندر تھے, ایک طرف یہ شہداء تھے, ایک طرف رب تعالیٰ تھے, باتیں ہوئی ہیں. لیکن جب 69 چلے گئے نا, تو جب تیرے باپ کی باری آئی 7 بیٹیاں
قرضہ ایک بیٹا لیکن دنیا کی پرواہ کیے بغیر تیرا والد شہید ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کی باری 70,000 نور کے پردے پیچھے ہٹا کر کلام بھی کیا تھا، دیدار بھی کروایا تھا رضی اللہ عنہ۔ جابر کہتے اس کے بعد میری ساری ٹینشنیں ختم ہو گئیں کہ سارے صحابہ جنت میں پہنچے، جہاد کیا، پیغمبر کے اوپر اپنی جانیں قربان کی۔ یہ واقعہ ہمیں جہاد کی عظمت بھی بتاتا ہے، شہادت کا مقام بتاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک نصیحت یہ کرتا ہے کہ جان بوجھ کر تم نے کبھی بھی آقا کی حدیث کو نہیں چھوڑنا، نبی کے فرمان کو معمولی نہیں سمجھنا، نبی کے حکم کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا۔ ایک حکم کی نافرمانی سے اگر اتنی بڑی تکلیف آ سکتی ہے تو پھر تیری اور میری کیفیت کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ہم ایک حدیث کو، ایک روایت کو، ایک حکم کو، ایک فرمان کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں اور ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔